کہ محبت کیا ہے۔ محبت آپ کو ادب سکھاتی ہے، محبت ہی آپ کو عمل اور امن سکھاتی ہے۔ آج زمانہ کے اندر جو بے پناہ نفرتوں اور تفرقوں کی ایک ہوا چلی ہے نا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دکان تو بنی ہے پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا رشتہ نہیں جڑا۔ اگر محبت کا رشتہ جڑ جائے تو محبت میں ہوتا یہ ہے کہ جو محبوب کا ذکر کرے وہ بھی پیارا ہی لگتا ہے۔ اس میں پھر یہ نہیں آتا کہ ہمارے فالوور جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں، ہمارے جو ہیں لائک کرنے والے ہمیں وہ زیادہ ہو جائیں، ہماری ایک جماعت بن جائے، ہم آ جائے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ محبت میں ہم اور میں بھی نہیں رہتی، بس صرف اور صرف محبوب کریم کا ذکر باقی رہتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، محبت ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو عمل بھی سکھاتی ہے اور راہ راست بھی دیتی ہے۔ یہاں پہ میں صحیح البخاری کتاب الاذان میں سے ایک حدیث پاک آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور دیکھنا کیا ہے کہ محبت کیا کیا سکھاتی ہے۔ اچھا، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سعد بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمر بن عوف ان کے قبیلہ میں کچھ صلح کروانے کے لیے کسی حوالے سے گئے تھے، تو جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچے تو نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت بلال نے آذان پڑھی اور انتظار کرتے رہے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے نہیں تھے، اور سفر بھی تھا مسجد قباء کے قریب، یہ ان کا قبیلہ وہاں پہ آباد تھا۔ تو لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹ ہوئے تو حضرت بلال نے حضرت ابوبکر صدیق سے جا کر عرض کی کہ اے ابوبکر، اگر آپ نماز پڑھا دیں تو میں اقامت پڑھتا ہوں، آپ نماز پڑھا دیں۔ اب اس حدیث کو سراپا کان بن کر سنیے گا اور اس سے ایک سبق حاصل کریے گا کہ اسلام میں نفرت نامی چیز ہی نہیں تھی جو آج عروج پہ ہے۔ یہ ایک مسلمانوں کے اندر نئی چیز ڈیولپ ہو رہی ہے، نفرت نہیں نکل آئی ہے۔ ہر کوئی جب بھی سٹیج پہ آئے گا، جب بھی کسی مجمع کے سامنے بیٹھے گا، جب بھی کسی میڈیا پہ آئے گا، وہ دوسرے کو غلط بول کر پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتا ہے۔ کیوں نہ ہم وہ چیز دے دیں جو میرے خدا نے اور میرے مصطفیٰ کریم نے ہمیں عطا کی ہے۔ ہم وہ چیز کیوں نہ عوام کو دے دیں؟ کیوں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو بھولا وہ سبق یاد کروا دیں؟ کیوں نہ ہم وہ عمل کر دیں جس سے محبت کی ڈور پھر سے جڑ جائے اور گلی کوچوں میں عشق مصطفیٰ کے پھر لوگ نظر آنے شروع ہو جائیں، غلامی مصطفیٰ کے پھر ڈنکے شروع ہو جائیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ ہوئے، ابو بکر کھڑے ہو گئے مصلی رسول پر۔ اب نماز شروع ہو گئی، نماز عصر۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ گئے۔ جب پیچھے سے آئے تو آپ نے پہلی صف کو توڑا اور آگے گزرے۔ جیسے ہی آپ نے پہلی صف کو توڑا اور آگے گزرے تو صحابہ اکرام نے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ کس میں؟ حالت نماز میں۔ بات بڑی قابل توجہ ہے، حالت نماز میں صحابہ اکرام نے تالیاں بجانا شروع کر دی۔
اور ابو بکر کو پہچان کروانی تھی کہ سنیے ابو بکر پیچھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں. یعنی اپنے اگر ہم ذوق کو دوبالا کریں تو یوں کہیں گے حضور آ گئے ہیں. ذرا بولیے گا کون؟ حضور آ گئے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نماز میں یوں گمسم تھے کہ پیچھے کی آواز کی طرف توجہ نہیں کر رہے تھے. دوستان گرامی قدر، میرے ہم مکتب بھائیوں، صحابہ کرام نے تالی زور سے بجائی اس لیے کہ ابو بکر کو پتا چلے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں. اب ابو بکر صدیق نے چہرہ پھیر کر میرے مصطفیٰ کریم کو دیکھا. کس کو؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. جب لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ ابو بکر تم نماز کو جاری رکھو. اب حالت نماز میں ہی یہ جو بات کر رہا ہوں یہ حالت نماز کی چل رہی ہے، نماز اللہ کی چل رہی ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اشارہ کیا کہ تم نماز کو جاری رکھو. حضرت ابو بکر نے یوں ہاتھ اٹھائے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور عرض کرتے ہیں خالق تیری ذات کا شکر ہے کہ مجھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قابل سمجھا کہ میں مصلی پر کھڑا ہو جاؤں. یہ حمد و ثنا کر کے پھر ابو بکر صدیق پیچھے ہٹا. اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نا نماز پڑھائی. ناظرین یاد رکھیے گا کہ یہ نماز خوف نہیں تھی، یہ صلاۃ الخوف نہیں تھی کہ جس میں کوئی رکھتے دو اور پڑھائے اور دو اور. یہ تو نماز عشق چل رہی تھی، یہ نماز محبت چل رہی تھی. یہ عشق کی نماز سکھا رہی تھی کہ جب محبوب آ جائیں پھر ادھر ہماری ضرورت نہیں رہتی، ہماری ذاتی معاملات جو ہیں وہ نہیں رہتے، ہماری ذاتی گفتگو نہیں رہتی. ابھی کیا ضرورت پڑی ہے ثابت کرنے کی کہ فلاں شخص غلط ہے اور فلاں ٹھیک ہے؟ ارے ہم کیوں نہ یہی ثابت کر دیں کہ سب سے اعلیٰ اور سب سے اچھا جو رستہ ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے. ارے توحید میرے نبی سے بڑھ کر سکھانے والا کون ہے؟ پہچان اسلام میرے مصطفیٰ کریم سے بڑھ کر کروانے والا کون ہے؟ اور قرآن کی تفسیر ذات مصطفیٰ سے بڑھ کر ملتی کہاں پہ ہے؟ ہم لوگوں نے اپنی زندگی کہاں پہ لگا لی ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے، نماز مکمل کروائی. نماز مکمل کروا کے اب صحابہ کرام کی طرف رخ کر لیا. رخ کر کے پہلی بات ابو بکر صدیق سے کہی کہ ابو بکر میں نے تمہیں کہا تھا کہ نماز کو جاری رکھو، تم نے نماز کو جاری کیوں نہیں رکھا؟ اب یہاں پہ محبت کا جواب سنیے گا. میں نے پہلے عرض کی محبت ادب سکھاتی ہے، محبت امن سکھاتی ہے، محبت آپ کو عمل سکھاتی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نام ہی ختم کر دیا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ابو قحافہ میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو جائیں. نام ہی ختم کر دیا اپنا. لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے اس کو مان لیا. پھر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے، کہا تم نے تالیاں کیوں بجائی تھی بھائی؟ نہیں کہا کہ ابو بکر تو نے چہرہ پھیرا تھا تو نماز ٹوٹ گئی ہے. نہیں کہا کہ صحابہ تم نے تالیاں بجائی تھی نماز ٹوٹ گئی ہے. وہ اس لیے
کہ اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. ارے غیر کی طرف چہرہ ہونے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. لیکن ابو بکر کا چہرہ مصطفیٰ کریم کی طرف ہوا تو وجدان میرا بولتا ہے کہ ایک کعبے کی سمت چہرہ تھا ابو بکر کا. جب مڑ کر دیکھا تو کعبے کی طرف چہرہ ہوا. نماز نہیں ٹوٹی. سبحان اللہ. نماز نہیں ٹوٹی. لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تالیاں بجائی تم نے؟ نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جب کبھی کوئی ایسا موقع آئے تو تم تسبیح کیا کرو، سبحان اللہ کہہ دیا کرو، اللہ کا ذکر کر لیا کرو تو آگے والے کو پتہ چل جائے گا. فرمایا تالی بجانا عورتوں کا کام ہے. یہاں پہ بات ختم کر دی. گویا تربیت کر دی. جب کبھی پھر ایسا موقع ملے تو تالیاں نہیں سبحان اللہ کی صدا لگانا، پتہ چل جائے گا حضور آ گئے. سبحان اللہ. یہ ہے محبت. اب مجھے صرف اتنا بتانا ہے کہ آپ الحمد سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن کا مطالعہ کریں. ہر عالم دین سے سیکھیں، پوچھیں. کہیں پہ میرے رب نے یہ فرمایا ہو کہ اے لوگو جب کبھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تم مصلی چھوڑ دینا. ہائے ہائے ہائے، شاید بات کو سمجھے نہیں ہیں. کہیں پہ رب نے فرمایا ہو کہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تم تالیاں بجا کر ابو بکر کو متوجہ کرنا کہ مصطفیٰ کریم آگے ہیں. ذخیرہ احادیث دیکھیں. میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو دیکھیں، مدنی زندگی کو دیکھیں. کہیں پہ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے سے تربیت کر رکھی ہو کہ لوگوں جب کبھی ایسا موقع آ جائے میں آ جاؤں حالت نماز میں تو تم لوگوں نے نماز کی توجہ چھوڑ کر میری طرف توجہ کرنی ہے. کہیں نہیں ملتا. تو جو نہ حکم قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. مجھے بتائیں کہ صحابہ کو تالی کس نے سکھائی ہے اور ابو بکر کو مصلی چھوڑنا کس نے سکھایا ہے؟ سبحان اللہ. محبت تھی، عشق مصطفیٰ میں غرق تھے. تو جب عشق مصطفیٰ میں غرق ہوئے تو عشق نے گوارا ہی نہیں کیا کہ محبوب پیچھے کھڑے اور محب آگے کھڑا ہو جائے. گوارا ہی نہیں کیا عشق نے. تو محبت آپ کو ادب سکھاتی ہے. تو لوگوں کائنات میں رہنے والوں سن لو، من کے اندر عشق مصطفیٰ کے دیے جلا لو. خدا کی عزت کی قسم جو ذہنوں کے اندر تفرقے ہیں ختم ہو جائیں گے.